نصوص میں استعمال ہونے والی حلال و حرام کی تعبیرات. سب سے پہلے حلال کی تعبیرات. پہلی تعبیر یہ ہے کہ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہو، جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہو، یہ بھی حلال کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، تو یہ بھی حلال کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے، یعنی جس کے استعمال کے شریعت نے حکم دیا ہو. دوسری تعبیر یہ ہے کہ جس کے لیے حلال یا اس کے ہم معنی صیغہ استعمال ہوا ہو، جیسے احل لکم الطیبات، جس کے لیے حلال یا حلال کے ہم معنی کوئی صیغہ استعمال ہوا ہو. جیسے قرآن کی آیت ہے احل لکم الطیبات، براہ راست حلال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے استعمال کا کسی اور صیغہ سے حکم نہیں دیا بلکہ حلال کا ہی لفظ استعمال کر کے اس کا تذکرہ کیا ہے، احل لکم الطیبات. تیسری تعبیر یہ ہے کہ جس کے لیے فرض یا واجب کا لفظ استعمال ہوا ہو، فرض یا واجب کا لفظ استعمال ہوا ہو، یہ بھی حلال کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. مثلا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، اگرچہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن یہ کتب علیکم یہ حلال کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے، اور فرضیت کے لیے یہ تعبیر عام طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کو بھی حلال کی تعبیرات میں شمار کیا جاتا ہے. کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم، یہ جتنی آیات ہیں جن میں اس قسم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں سب کرنے کے کام ہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو حرام ہو. حلال کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. اسی طرح ایک تعبیر ہے جس کے حلال ہونے کی خبر دی گئی ہو، جس کے حلال ہونے کی خبر دی گئی ہو. لم تحرم ما احل اللہ لک، لم تحرم ما احل اللہ لک، یہاں یہ طرز استعمال کیا گیا ہے کہ حلال ہونے کی خبر دی گئی کہ فلاں چیز حلال ہے، اس کو حرام قرار کیوں دیتے ہو. اس میں اس آیت کا جو طرز ہے اس میں حلال چیز کے حلال ہونے کی خبر دی گئی ہے. اسی طرح ایک تعبیر ہے کہ جس سے متعلق ترغیب دی گئی ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے متعلق ترغیب دی گئی ہو، تشویق دلائی گئی ہو کہ یہ کیا جائے. اس کی بہترین مثال فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی ترغیب دی گئی ہے اور تشویق دلائی گئی ہے اور منع وارد نہیں ہے. تو یہ بھی حلال کی تعبیرات میں سے تعبیر ہے، یعنی کرنے کے کاموں میں سے کرنے کا کام ہے. اسی طرح ایک تعبیر ہے جس پر گناہ نہ ہونے کا بیان ہو، یعنی کوئی ایسی آیت جس میں گناہ نہ ہونے کا بیان ہو، یہ کہا گیا ہو کہ فلاں کام گناہ نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہے تو مطلب کہ وہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی حلال کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. اور حلال ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ حلال فوڈ سے متعلق ہی تمام تعبیرات ہوں. حلال چونکہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس واسطے حلال کی جتنی تعبیرات ہیں وہ ذکر ہو رہی ہیں. تو جس پر گناہ نہ ہونے کا بیان ہو، اس کی مثال ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، یعنی مینا میں رمی کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 10ویں دن کے بعد 11ویں اور 12ویں دن رمی کرتا ہے تو یہ بھی کافی ہے اس کے لیے. لیکن ومن تأخر فلا اثم علیہ، اگر کوئی 13ویں دن کا بھی اضافہ کر لیتا ہے، اس پہ بھی رمی کرتا ہے، تو وہ ایک چیز کو بڑھ کر کے کر رہا ہے، یعنی جو حکم تھا حکم سے بھی وہ آگے کر رہا ہے، وہ حکم کی تعمیل میں کمی نہیں کر رہا. تو اگر کوئی ایک دن زائد بھی کر دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. اچھا، ایک تعبیر یہ ہے کہ جو پہلے ممنوع ہو اور پھر اس کو جائز قرار دے دیا ہو، جو پہلے ممنوع ہو پھر اس کو جائز قرار دے دیا ہو. جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پہلے احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت تھی، لیکن جب احرام سے نکل گئے تو وہ ممانعت ختم ہو گئی اور شکار کی اجازت واپس آ گئی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو یہ فاصطادوا کا جو صیغہ ہے یہ بھی حلت کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. اسی طرح جس کے متعلق شریعت نے کوئی خاص خواہش ظاہر نہ کی ہو،